الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، دین اسلام میں اخوت اور بھائی چارگی کو ایک ایسی اہمیت حاصل ہے کہ یہ عمل ہمارے دین کا حصہ بن چکا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں دین پر عمل کرتا ہوں لیکن اخوت اور بھائی چارگی والے معاملہ میں نہیں کر سکتا تو گویا کہ وہ دین پر ہی نہیں چل رہا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو اپنانا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کی خاص اپنے فعل سے تعلق رکھتی ہیں. اگر ان کو چھوڑ بھی دے تو نہ دین میں کوئی نقصان ہوگا نہ معاشرے میں کوئی نقصان ہوگا. جیسے ایک شخص ہے وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھتا تو کوئی اس سے نہیں کہے گا کہ تم یہ عمل بھی نہیں کرتے، یا یہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے تم گناہگار ہو رہے ہو. ایسا نہیں. یہ ایک اضافی عبادت ہے. اگر وہ کرے گا تو اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے گا، درجات کی بلندی حاصل ہوگی، اللہ کا قرب حاصل کر لے گا اور اپنے گناہوں کو ختم کرنے والا بن جائے گا. اس کے ساتھ اگر وہ صرف 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے اور دیگر عبادات کی طرف اتنی توجہ نہیں کرتا، یعنی نفلی عبادات کی طرف اتنی توجہ نہیں کرتا، تو اسے گناہگار نہیں کہا جائے گا، اسے ملامت نہیں کیا جائے گا. جو اس پر فرض تھا اس کی وہ ادائیگی مکمل طور پر کر رہا ہے جو اس کے بس میں ہے. تہجد کی نماز اگر وہ نہیں پڑھتا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ رتبے کے اعتبار سے تھوڑا پیچھے ہو سکتا ہے، درجات کی بلندی کے اعتبار سے تھوڑا پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد سے کسی حال کو پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اللہ کی رحمت 100% اس کے ساتھ ہر حال میں متوجہ رہے گی. یہ میں عبادات کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک شخص ہے وہ نہیں کرتا. اسی طرح معاشرے میں آ جائے، ایک شخص اپنا کماتا ہے، اپنا کھاتا ہے، اپنا رہن سہن رکھتا ہے، اپنے قریبی لوگوں سے میل جول رکھتا ہے جہاں تک اس کی گنجائش ہے.
تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میرے سے نہ تو کوئی مدد مانگے اور نہ میں کسی کے کام آؤں. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی. من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کا دوسرا بھائی محفوظ رہے. آج اس طرف توجہ دلانے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو چیز ہم یہ سنا کرتے تھے کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ شوہر اگر بیوی کے پاس جائے گا تو بیوی اس کی طرف نہیں دیکھے گی، بیٹا اگر ماں کی طرف جائے گا تو ماں اس کی طرف نہیں دیکھے گی، باپ اگر بیٹے کی طرف جائے گا تو بیٹا اس کی طرف نہیں دیکھے گا. یہ قیامت کا منظر ہوگا، آخرت کا منظر ہوگا. لیکن بدقسمتی سے آج اس معاشرے میں ہمیں آج بھی وہ دن دیکھنے کو آ رہے ہیں. اس میں کئی معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک فضا عام بنتی جا رہی ہے کہ مسلمان کے ساتھ بھائی چارگی والا معاملہ نہیں کر رہا. میرے گھر کے اندر 3 وقت کی روٹی بن رہی ہے، ٹھیک ہے، میرا پڑوسی جس حالت میں بھی ہے یہ اس کا معاملہ ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. میں اچھا کھا رہا ہوں، اچھا پی رہا ہوں، میرا بھائی ہے، اس کے گھر میں اگر رزق نہیں ہے تو میری کیا، وہ خود محنت کیوں نہیں کرتا؟ ہم اس پر چلے جاتے ہیں. وہ خود کماتا کیوں نہیں؟ ہم اس پر چلے جاتے ہیں. اگر اس کے گھر کا بل زیادہ آیا تو اسے بجلی زیادہ استعمال کی ہوگی. آج اگر وہ بل ادا نہیں کر پا رہا تو اس کی اپنی غلطی ہے، میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ پھر یہی بھائی، یہی پڑوسی، یہی قریبی رشتے دار جب یہ دیکھتا ہے کہ میری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دے رہا، میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، تو پھر یہ خودکشی کی طرف جاتا ہے، جو فی زمانہ آج بہت زیادہ ہو رہا ہے. جب وہ اس بڑی دنیا کے اندر اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگتا ہے تو پھر یہ عمل اٹھاتا ہے کہ اب میرے پاس اور کوئی رستہ نہیں رہا. بعض دفعہ پہلے وہ اپنے بچوں کو مارتا ہے پھر خود مر جاتا ہے. بعض دفعہ اکیلا خود مر جاتا ہے کہ بچوں کو اللہ وارث، بچوں کو دیکھنے والا اللہ ہے. یہ ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. ایک سوال اٹھتا ہے ہم پر کہ ہم اپنے قریبی لوگوں سے کیوں اتنا متنفر ہو کر دور ہوتے جا رہے ہیں. مسلمان نہیں ہو سکتا جس کو اپنے بھائی کا غم اور پریشانی اپنے اوپر وہ سوار نہ کرے. ایک شخص نے آپ سے قرضہ لیا ہے، وہ قرض ادا نہیں کر سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ جتنے دن آپ مہلت دیں گے اس پر اللہ رب العزت آپ کو اجر دیتے رہے، آپ کی جنت بڑھتی رہے گی. اور وہ شخص اگر اس کی نیت ہے ادا کرنے کی تو اللہ رب العزت کہیں نہ کہیں سے ادا کروا دیں گے. اگر نیت نہیں ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے لوگ لے لیتے ہیں لیکن نیت نہیں ہوتی ادا کرنے. یہ منافقت ہے. بعض دینے والے اس وجہ سے بھی رک جاتے ہیں کہ اسے پہلے دیا تھا، اس نے واپس نہیں کیا. تو یہ معاملات دونوں طرف سے خراب ہیں، ایک مظلوم کی طرف سے بھی اور ظلم کرنے والے کی طرف سے. بعض دفعہ کوئی شخص ظلم کرنا نہیں چاہتا لیکن حالات اس کو مجبور کر دیتے ہیں. بار بار اس کی طرف سے جب جواب نہیں
نہیں آتا تو وہ بندہ اس پر آ جاتا ہے کہ میں یہ مرے یا جیے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال اگر سامنے والا ایسا بھی ہے تو کچھ اب ہمارے پر بھی اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں رکھی ہیں کہ ہم اس کے مطابق اس کے ساتھ چلیں۔ میں اس کے ساتھ بھاری پیسوں سے تعاون نہیں کر سکتا تو معمولی تعاون کر کے اپنے آپ کو اجر میں شامل کروا لو، اپنے آپ کو ثواب کی نیت میں شامل کروا لو۔ اللہ رب العزت اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ بھائی چارے والا جو معاملہ ہے آج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ علاقوں میں مہنگائی کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، یا یہ کہا جائے کہ جہاں کچھ پسماندہ علاقے ہیں وہاں زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اور جو کچھ کماتے ہیں ان کے ہاں کچھ نظام چل رہا ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے جو دن بھر کے جو قیمتیں لگائی جاتی ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتے کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ آج زمین پر یہ چیز اتنے کی بیچی جائے گی، آج یہ فلاں چیز اتنے روپے کی بیچی جائے گی۔ اس طرح اعلان کروایا جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ تو جیسے ہمارے اعمال اوپر جاتے ہیں ویسے ہی فیصلے نیچے آتے ہیں۔ آج حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ جس کو موقع نہیں ملتا وہ ایماندار ہے، اور جس کو موقع مل جاتا ہے وہ بے ایمان ہو جاتا ہے۔ جب تک مجھے موقع نہیں ملا میں بادشاہ ہوں، ایماندار ہوں، نیک ہوں، میں کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، میں کسی کے پر ظلم نہیں کرتا، لیکن جس دن مجھے کوئی عہدہ مل جاتا ہے میں بھی ان کے برابر چلا جاتا ہوں، میں بھی وہی کرنے لگتا ہوں جو پہلے لوگ کرتے آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے سامنے نیک بننے سے زیادہ ڈرتا ہوں کہ میں تنہائی میں اللہ کا گناہگار بنوں۔ تنہائی کی حالت میں میں کیسا ہوں اور لوگوں کے سامنے میں کیسا ہوں۔ لوگوں کے سامنے تو میں نیک ہوں، لیکن جب تنہائی میں چلا جاتا ہوں تو مجھ سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ بڑا کوئی گناہگار نہیں۔ لوگوں کے سامنے میں صاف ستھرا ہو کر آ جاتا ہوں، لیکن میرے اعمال کو جب دیکھا جائے تو میرے سود پر پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں، جہاں سے سود آتا ہے میں حرام بھی کھاتا ہوں، میں رشوت بھی دیتا ہوں، میں ٹنڈے کی بجلی لگا کر بجلی بھی حاصل کر رہا ہوں، چوری کی بجلی۔ اس طریقے سے میرے اعمال چلتے ہیں، اور پھر میں 5 وقتہ نماز کے لیے بھی حاضر ہو جاتا ہوں، میں تو بڑا نمازی ہوں۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے آپ کے دونوں حالات ہیں۔ میری زندگی تنہائی میں کیا ہے وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، میری زندگی لوگوں کے سامنے کیا ہے یہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اصل کامیاب وہی شخص ہے جو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو اور لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ کسی کا مجھ پر اگر ادھار ہے میں وسعت رکھتا ہوں دینے کے لیے، لیکن اگر میں نہیں دے رہا تو یہ میں اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت اس شخص کو مہلت دینے والے کو تو اجر دیتے ہیں، لیکن جو جان بوجھ کر اس طرح کرے تو اس کے لیے پھر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی خیر نہیں ہے۔ اگر اس حالت میں مر گیا تو پھر دوزخ کے عذاب سے کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی۔
کیونکہ یہاں پر معاملہ حقوق العباد کا آ جاتا ہے. حقوق اللہ میں کمی اللہ رب العزت آپ کی تنہائی کی عبادت کو دیکھتے ہوئے، آپ کی ظاہری عبادات کو دیکھتے ہوئے، آپ کی معاشرتی زندگی کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر کچھ کمی بیشی کر سکتے ہیں. لیکن جہاں حقوق العباد کا معاملہ آ جائے وہاں کسی قسم کی رعایت نہیں ہوتی. آج مہنگائی کا جو زور ہے ہمارے پر، یہ ہمارے ہی اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. ہم اپنی رعایا پر، ہم اپنے ماتحت لوگوں پر ظلم اسی وجہ سے کرتے ہیں.